جی ناظرین، میں ہوں ذوالفقار گرامانی اور سیلاب کی صورتحال ڈسکس کریں گے۔ اور سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے اب یہ سیلاب جو ہے وہ پنجاب سے اس وقت کراس کر چکا ہے، پنجاب کو جتنا متاثر کر چکا سیلاب کر چکا۔ اب یہ صورتحال اس انتظار میں ہے کہ پنجند پہ کتنا پانی جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، کیونکہ سندھ حکومت اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ پنجند پہ جب یہ پانی اکٹھا ہوگا، چاہے وہ ستلج کا پانی ہو، چاہے وہ راوی کا پانی ہو، چاہے چناب کا پانی ہو، چاہے برسات کی صورت میں اندرونی پانی جو آ چکا ہے، وہ جب پنجنت پہ پہنچے گا تو وہ کتنے کیوسک ہوگا، وہ 7 لاکھ ہوگا، 6 لاکھ ہوگا، 8 لاکھ ہوگا، تاکہ سندھ حکومت پھر اندازہ لگا سکے کہ گڈو اور سکھر میں پھر پانی جو ہے وہ کتنا پہنچے گا۔ چلیں، ویسے یہ بات جو ہے وہ تنقید کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، یا اس کو ایسے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 8 لاکھ یا 10 لاکھ کیوسک کے حوالے سے پہلے ہی تیاری کرنی چاہیے، لیکن سندھ حکومت نے ظاہر ہے اس پہ تیاری کی ہوگی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیاری نہیں کی، لیکن پہلے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر 8 لاکھ 9 لاکھ یا 10 لاکھ پانی جو ہے 10 لاکھ کیوسک پانی کراس کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ 10 لاکھ کیوسک اگر پانی کراس کرتا ہے، اور جیسے کہ گڈو یا سکھر، اور حکومت سمجھتی ہے کہ اب یہ پانی جو ہے پنجند سے اتنا پانی گڈو اور سکھر کی طرف آ رہا ہے، تو پھر حکومت نے یہ پہلے سے ذہن ضرور بنایا ہوگا کہ پانی، کیونکہ ابھی بھی میں سن رہا تھا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے، جو کہ اریگیشن کے ماہر تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پانی اگر 6 لاکھ یا 7 لاکھ ارسا کے، بلکہ جو ممبران تھے سندھ کے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو 7 لاکھ پانی کیوسک آئے تو اسے 8 لاکھ تصور کیا جائے، یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ جب پانی جس تیزی سے آتا ہے اس کی اسپیڈ کو بھی پھر کاؤنٹ کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ یہ اگر پانی گڈو پہ پہنچتا ہے یا سکھر پہ پہنچتا ہے، یا یہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، تو کٹ لگانا ہو تو وہ کہاں پہ کٹ لگے گا، کیونکہ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ بم کے ذریعے جو ہے وہ شگاف لگا کے اور پانی کو ڈائیورٹ کیا گیا، 1 لاکھ 2 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے پڑے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت نے یہ ساری چیز سوچی ہوگی، کہ حکومت ایک طرف یہ چیز ضرور کہہ رہی ہے کہ جی اگر گڈو سے 12 لاکھ کیوسک پانی بھی گزر چکا ہے اس سے پہلے، اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سرکار یہ بھی بتا رہی ہے کہ سکھر بیراج سے 9 لاکھ یعنی 10 لاکھ کیوسک تک پانی جو ہے وہ گزر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یعنی یہ جو پانی ہے یہ سکھر سے یا گڈو سے سکھر سے یہ پانی آگے جا کے سمندر تک پہنچنے کے حوالے سے جو سمندری یعنی جو دریا کا راستہ ہے، وہ دریا کے راستے میں یہ سارا پانی گزر جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ حکومت کا موقف ہے، کیونکہ 12 لاکھ کیوسک پانی تو پہلے گزر چکا ہے، 10 لاکھ سکھر کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، لیکن حکومت نے اس حوالے سے ضرور سوچا بھی ہوگا، ان کے ذہن میں وہ پلاننگ وہ بنا چکے ہوں گے کہ کہاں کہاں پہ اگر کٹ لگانے کی ضرورت ہوگی تو وہ کہاں کہاں پہ کٹ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں جہاں پہ کٹ لگانے کی اگر ضرورت ہوگی تو پہلے سے ہی وہاں پہ جو گاؤں ہیں ان کو پہلے سے ہی وہاں سے اطلاع بھی دی گئی ہوگی، یا ان کو بتایا بھی گیا ہوگا، اور صرف اطلاع دینے کی بات نہیں ہے بلکہ وہ خالی بھی کروا لیے گئے ہوں گے، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا، کیونکہ حکومت دونوں چیزوں کے حوالے سے سوچ رہی ہے کہ پانی 10 لاکھ یا 8 لاکھ گڈو تک یا سکھر تک آئے گا، اور پھر آگے دریا کا راستہ جو ہے وہ لے کر سمندر میں چلا جائے گا، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ الٹرنیٹو چیز بھی تو سوچی جاتی ہے کہ کٹ کہاں 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 لگیں گے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ پانی جب اندر گزرے گا، جس پہ دوسری چیز پہ ہم اس کو ٹیک اپ اس طرح کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ پانی 10 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ یا پلس جو بھی ہے وہ گزر کے جا کے سمندر میں چلا جائے گا، تو کچے سے گزر کے جائے گا، اپنے فطری راستے سے گزر کے جائے گا، اپنا فطری راستہ جو ہے اس کے اندر سندھ حکومت یہ اب کہہ رہی ہے کہ 16 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، یعنی 16 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے، تو ان کو پھر کینالوں پہ ریلیف کیمپوں میں پہلے ہی سے یعنی ریلیف کیمپ پہ لگا دی گئی ہیں۔ تو باوجود اس کے کہ پانی جو ہے وہ اپنا قدرتی راستہ لے گا، وہ دریا سے گزرے گا، کچے سے گزرے گا، تو وہ 16 لاکھ لوگ جو ہے متاثر ہوں گے۔ 16 لاکھ لوگ جو ہے، 16 لاکھ کی آبادی بہت بڑی آبادی ہوتی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے یہ صرف کچے کی بات ہے کہ کچے کے اندر لوگ رہتے ہیں، تو ان کو پھر کہا جائے گا، ان کو کہا بھی گیا ہے، بتایا بھی گیا ہے، اور سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں سے شفٹنگ کرنا شروع بھی کی ہے، کیمپیں لگی ہیں، تو کچھ لوگ تو اپنے اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلے جاتے ہیں،
اور بہت سارے لوگ جو ہیں پھر کیمپوں میں آ جاتے ہیں، وہاں پھر امدادی سامان، میڈیکل، وہ سب جو ہے وہ چیزیں کر دی گئی ہیں۔ ہمیں یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہے اپنی کابینہ کے ساتھ یا ممبران کے ساتھ یا اپنے جو اس وقت ان کی ٹیم ہے فلڈ سچویشن کو دیکھنے کے حوالے سے وہ گڈو پہنچ رہے ہیں، یا گڈو پہ اس وقت وہ موجود بھی ہوں گے۔ تو صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب خود اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ حکومت بھی ظاہر ہے پنجاب سے پانی نکلے گا تو حکومت بھی اس ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہوگی، ریسکیو جتنا بھی جو ہے معاملات۔ تو اس یعنی کہ یہ جو فطری راستے سے پانی دریا سے گزر کے جائے گا پھر بھی 16 لاکھ۔ اب یہ کچے سے اگر پانی یعنی کہ لوگ نقل مکانی کرتے ہیں تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کچا جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے راوی دریا کا قصہ ہے کہ وہ تو جی دریا کا پانی تھا یا دریا کا وہ راستہ تھا تو آپ نے وہاں پہ پھر آبادی کیوں؟ تو یہی صورتحال سندھ میں بھی ہے کہ کچے میں ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ کچے میں تو پانی کو آنا چاہیے، لوگ خوش ہوتے ہیں، بالکل ایسے جیسے تھر میں برسات ہوتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ساتھ میں پھر ڈیلٹا کو پانی مل جاتا ہے، پھر فصلیں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں پہ جو مچھلی خاص طور پہ جسے ہم پلہ کہتے ہیں وہ ایک نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں سے یہ پل، جیسے سندھ میں بہت ساری ایسے المنظر جام شور میں پل بڑی مشہور ہے، تو وہاں پہ تو پھر بڑی ایک میلے کی سی کیفیت نظر آتی ہے۔ اور ایسے ہی جب یہ پانی سمندر میں جاتا ہے تو سمندر کے پانی کی ریکوائرمنٹ بھی مکمل ہوتی ہے۔ لیکن کچے میں لوگوں کی آبادی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک بات بھی ہے، غیر قانونی آبادی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس وقت معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آیا کہ کچے کے ان 16 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا، یا یہ جسٹیفیکیشن کہ لوگ نہیں نکل رہے یا لوگ اپنے گھر نہیں چھوڑ رہے، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ تو حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، یا اس حوالے سے حکومت کو کتنا اپنا عمل داری جو ہے وہ دکھانے کے حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ تو ابھی بھی 2-3 دن ہیں، 2 تاریخ کو پنجند پہ پانی آگے جائے گا، تو یہ 4 اور 5 تاریخ کو گڈو اور سکر سے پھر پانی جو ہے وہ آگے گزرے گا۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو محمد بخش مہر صاحب جو ہے وہ گھوٹکی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جام شوروں میں انتظامیہ کی طرف سے گفتگو ہو رہی تھی، اور بہت سارے وزراء جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ، یعنی جن کو وہاں پہ یعنی کہ ہدایت کی گئی ہے، بلکہ ان کو وہاں پہ ریسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ ہر منسٹر جو ہے اپنے اپنے علاقے کے اندر، وہ منسٹری نہیں بلکہ جو ممبر ہے وہ بھی نگرانی کرے گا، یہ ساری ریسپانسبلٹی ان کو دی گئی ہے۔ اچھی بات ہے، وہ سب وہاں پہ نظر بھی آتے ہیں، اور کیونکہ فوٹیجز ہم تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ہم تو دیکھ رہے ہیں فوٹیجز میں، تو وہاں پہ گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو پریس کانفرنس سامنے آئی ہے تو یہی ہے کہ گھوٹکی کے اندر یعنی خالی 2 تحصیلوں کی بات کی جا رہی ہے محمد بخش مہر کی طرف سے، کہ وہاں پہ 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ اسی طرح جام شوروں کے اندر جو 7 ہے، وہاں پہ مراد علی شاہ صاحب کا حلقہ ہے، 7 ان کا آبائی حلقہ ہے، تو وہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ارد گرد کے کچے کے جو علاقے ہیں وہاں پہ 57 گاؤں ایسے ہیں جو کہ ہٹ ہونے کا خطرہ ہے، کہ پانی وہاں ہٹ کرے گا، تو ان لوگوں کو بتایا گیا ہوگا۔ تو یہ ساری کیلکولیشن اگر کرتے ہیں کہ صرف 2 تحصیل گھوٹکی کی 1 لاکھ اور 7 تک جو صورتحال ہے وہ 57 گاؤں، تو یہ ملا جلا کے وہ 16 لاکھ آبادی کا جو تصور ہے۔ اب یہ 16 لاکھ اگر باہر کیمپوں میں آ جاتے ہیں اور کچے کو صاف راستہ بنا دیتے ہیں تو پانی گزر جائے گا، اور اللہ کرے گا پانی گزر جائے گا، لیکن لوگ نہیں نکلے تو پانی اندر سے پھر کتنا نقصان کرے گا۔ وہاں پہ اگر جگہیں ہیں تو ان کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن دوسری طرف اگر لوگ نہیں نکلتے تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر جو وہاں پہ یعنی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ 100 جگہیں ایسی ہیں جن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمزور پوائنٹس ہیں، تو وہاں پہ پھر بہت ساری نفری، بہت سارا عملہ، ان کو بند کرنے کے حوالے سے مشینری وہاں پہ موجود ہے۔ 100 جگہیں سندھ کے اندر دریا کے ارد گرد بتائی جا رہی کہ یہاں پھر وہ یعنی کمزور جن کو کہا جائے کہ وہاں پہ کمزور کینال کی صورت میں وہ صورتحال جو ہے وہ اگر نظر آئے گی تو وہاں پہ پھر ان کو یعنی مقابلہ پھر وہاں پہ پانی کے ساتھ کیا جائے گا کہ پانی آگے جائے۔ تو یہ تو صورتحال ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر یہ وہ راستہ ہے جس حوالے سے حکومت سمجھ رہی ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پانی گزر جائے گا چاہے وہ 12 لاکھ کیوسک ہو۔ لیکن دوسری طرف
اگر یہ پانی یہ سیدھے راستے کے علاوہ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ مختلف گاؤں اس کے جو ہے وہ پانی ان کو آڑے ہاتھوں لے سکتا ہے مختلف جگہوں پہ، تو وہ ایک کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی ہے کہ جو برساتی صورتحال پیدا ہوگی تو برساتی صورتحال کیسی ہوگی، کیونکہ حکومت کے تناظر میں ہم ساری چیزوں کو اگر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، 10 لاکھ 12 لاکھ کیوسک پانی ہر جگہ سے گزر جائے گا، لیکن وہ 100 چیلنج ہے، 100 کمزور بند جو ہیں وہاں سے اگر پانی کہیں پہ شگاف ڈال کے اور نکلتا ہے تو پھر گاؤں کے گاؤں وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کچے کے ہی علاقے جو کہ قانونی طریقے سے یا گاؤں جو ہیں وہ متاثر ہوں گے تو پھر وہاں پہ صورتحال نظر آئے گی، لیکن یہ اس حوالے سے حکومت کے پاس ٹائم بہرحال موجود ہوگا، کیونکہ یہ جب گڈو سے پانی نکلے گا، سکھر سے پانی نکلے گا تو پانی کا پتہ چلتا جائے گا کہ یہ پانی کہاں کس طرح کیسے آگے جا رہا ہے، تو حکومت کے پاس وہ اتنا ٹائم بھی ہوگا۔ اور حکومت کیونکہ 2022 میں 2010 میں اور 2011 میں یہ ساری صورتحال فیس کر چکی ہے۔ دوسرا، حکومت کے پاس اس حوالے سے یہ جو ہے وہ پہلے سیلاب کے حوالے سے یہ سیلاب اس حوالے سے بھی ان کے لیے بہتر تیاری کے حوالے سے، ظاہر سی بات ہے کہ سیلاب 10 لاکھ یا 9 لاکھ کسی آفت کی صورت میں آئے تو اس کو تو بلیسنگ نہیں کہہ سکتے، لیکن پانی تو بہرحال بلیسنگ میں آتا ہی ہے، لیکن اتنا سیلابی صورتحال نہیں۔ لیکن کیونکہ یہ پہلے سے حکومت کو پتہ ہے، پہلے سے حکومت سارا معاملہ جو ہے وہ کر چکی ہے اور اس وقت پانی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جی پہنچے، ہماری تیاری مکمل ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر حکومت کو دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ پانی اوپر سے دریا کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، یہ برسات کی صورت میں نہیں، یا کسی ایل بی او ڈی کے ٹوٹنے کی صورت میں نہیں، یا کسی جو بلوچستان سے مختلف جگہوں سے آنے والا پانی نہیں ہے جس کو حکومت تیاری نہیں کر سکے۔ تو اس حوالے سے حکومت مکمل تیار بھی ہے، حکومت کے پاس سارے وسائل بھی ہیں، اور حکومت کو یہ بھی پتا ہے کہ 100 جگہیں جو ہے بند جو ہے وہ کمزور ہیں، تو وہاں پر ان کی نگرانی بھی ہے، اور 10 لاکھ اور 12 لاکھ کی کیپیسٹی کو وہ پہلے سمجھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پنجند پہ پانی آئے گا وہ 7 لاکھ 8 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اس ساری صورتحال میں تصور تو یہی ہے کہ یہ بہتر طریقے سے پانی گزر جائے گا، لیکن دوسری طرف جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوئی اس حوالے سے کوئی پریشانی پیدا کرنے والی کیفیت پیدا نہیں کر رہے، لیکن جس طرح محمد بخش مہر کہہ رہے ہیں کہ 2 تحصیلوں میں 1 لاکھ اور پھر آگے 57 گاؤں متاثر، 16 لاکھ کی آبادی کچے کے اندر وہ متاثر ہوگی، تو یہ بذات خود اگر برسات شروع ہوتی ہے، شگاف پڑتا ہے، یا ویسے ہی اگر مختلف گاؤں جو ہیں وہ پانی کے آگے پانی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو صورتحال مشکل ہو سکتی ہے۔ اور حکومت 16 لاکھ لوگوں کو بھی اگر ریلیف دینے کے حوالے سے جو پلاننگ اگر کی ہے، وہ اگر پلاننگ جو ہے ان کی مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن اگر وہاں پہ ہو جاتی ہے تو بات پھر ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ یہ ساری صورتحال پنجاب کے اندر بھی دیکھی جا رہی ہے کہ لوگوں نے گھر چھوڑے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گھر کے اندر چوریاں ہو رہی ہیں، پنجاب کے اندر اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی ہے، تو سندھ کے اندر صورتحال کیا ہوگی، وہ ایک حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ لیکن بہرحال کل پرسوں تک جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی پانی گزر جائے گا 10 لاکھ 12 لاکھ، اور کیونکہ گڈو اور سکھر کیپیسٹی، اچھا اس کے اندر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سکھر میں یا گڈو میں جو پانی یعنی بیریجز کے اندر جو دروازے ہیں وہ دروازوں کی تعمیر ہو رہی تھی، تو دروازے وہ بھی کیا دروازے فیس کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، تو بہرحال وہ بھی چیز دیکھی جائے گی کہ وہ کہاں کہاں پہ بہرحال کمزوری نظر آئے گی، دریاؤں کی صورت میں، بندوں کی صورت میں، بیریجز کی صورت میں، کہ کتنے بیریجز جو ہے وہ ساری صورتحال میں اپنے آپ کو مضبوط کر پاتی ہیں اور پانی کو گزار دیتی ہیں، اور کہاں بیریجز جو ہے وہ کمزور پڑتی ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے قدرت کا نظام ہم دیکھیں گے کہ وہ قدرت پانی کو کس طرح قدرتی راستوں سے گزارتی ہیں، لیکن حکومت کا یہ سب سے بڑا امتحان ہوگا، اور عوام کا سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ اگر برسات نہیں ہوتی ہے اور عوام اگر اس میں متاثر نہیں ہوں گے، اور اللہ کریں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ 16 لاکھ تو ریلیف کیمپوں میں آ جائیں گے، لیکن اگر یہ پانی کہیں سے ٹوٹتا ہے تو پھر یہ گاؤں کے گاؤں اگر سیلاب کی صورتحال وہاں پیدا ہو گئی تو پھر وہ بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی، باوجود اس کے کہ 16 لاکھ کی فگر اس وقت حکومت دے رہی ہے کہ 16 لاکھ کچے کی آبادی جو ہے اس کو پھر منتقل کرنا پڑے گا۔ تو یہ آنے والے 4 اور 5
تاریخ کو 4 اور 5 سپٹمبر کو جو پانی جب گڈو کو آ کے، یہ حکومت یہ کہہ رہی کہ جی پنجند پہ پہنچے گا تو دیکھیں گے، لیکن ہم تو بہرحال جب گڈو اور سکھر میں پانی پہنچے گا تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ حکومت نے کیا تیاری کی ہے۔